دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے لیسن نمبر 5 اٹس کنٹری فار می کے جو کویشچن آنسرز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویشچن نمبر فرسٹ ہے انالائز دا ٹیکسٹ آف اٹس کنٹری فار می اینڈ گیو ون ایگزامپل آف فیکٹ اینڈ اوپینین ایچ. سوال کا مطلب یہ ہے کہ سبق اٹس کنٹری فار می کے ٹیکسٹ یا متن کا تجزیہ کریں اور ایک حقیقت اور ایک رائے کی مثال دیں. یعنی اس سبق کے اندر حقیقت سے اور رائے سے ایک مثال آپ دیں گے. تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے فیکٹ از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ کین بی ویریفائڈ ایز ٹرو وائل این اوپینین از اے پرسنل بلیف اور ججمنٹ. یعنی حقیقت ایک ایسا بیان ہے جس کی سچائی کی تصدیق کی جا سکتی ہو جبکہ رائے ایک ذاتی عقیدہ یا فیصلہ ہوتا ہے. ان It's country for me, the statement Joel attends public schools in Skelmount is a fact because Skelmount is a real place. سبق It's country for me میں یہ جملہ جول اسکیلماؤنٹ کے ایک پبلک اسکول میں پڑھتا ہے یہ فیکٹ یا حقیقت کی ایک مثال ہے کیونکہ اسکیلماؤنٹ ایک حقیقی جگہ ہے، یعنی یہ جگہ واقعی موجود ہے. On the other hand, the sentence it is a good independent life reflects an opinion. دوسری طرف یہ جملہ کہ یہ ایک اچھی خود مختار زندگی ہے یہ ایک رائے کی عکاسی کرتا ہے. کویشچن نمبر 2 ہاؤ از کوہیرنس اینڈ کوہیشن اچیوڈ ان دا ایسے السٹریٹ ود ایگزامپلس. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق میں مطابقت اور جوڑ کس طرح پیدا کیا گیا ہے مثالوں سے وضاحت کرے. کوہیرنس کہتے ہیں مطابقت کو اور کوہیشن کہتے ہیں جوڑ کو. تو اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. آنسر ہے کوہیرنس ریفرز ٹو ہاؤ آئیڈیاز اینڈ پیراگرافس کنیکٹ ٹو دا مین تھیم وائل کوہیشن انشورس اے اسموتھ فلو آف آئیڈیاز بٹوین سینٹینسز. یعنی مطابقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خیالات یا آئیڈیاز اور پیراگراف جو ہے اس کا مرکزی موضوع کے ساتھ وہ کیسے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ جملوں کے درمیان خیالات کی جو روانی ہے اس کو یقینی بناتا ہے. The essay is coherent because all paragraphs support the central theme of life on the farm and the dignity of hard work. اس سبق میں مطابقت ہے کیونکہ تمام پیراگرافس لائف آن دا فارم یعنی فارم پر زندگی اور دا ڈگنیٹی آف ہارڈ ورک محنت کی عظمت یہ دونوں اس کے اہم موضوعات ہیں. تو اس کے مرکزی موضوع کی یہ حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح cohesion is achieved through phrases like however, on the other hand, which creates a natural flow between sentences and ideas. دوسری طرف تاہم یا on the other hand یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ جو کوہیشن ہے جو جوڑ ہے سینٹینسز کے درمیان وہ پیدا کیا گیا ہے. which creates a natural flow between sentences and ideas جو جملوں اور خیالات کے درمیان قدرتی روانی پیدا کرتے ہیں. Question number 3. Explain the significance of the title It's Country for Me and its connection to the theme of the lesson. سوال کا مطلب یہ ہے کہ سبق It's Country for Me کے عنوان کی اہمیت اور سبق کے موضوع سے اس کا تعلق واضح کریں. تو اس کا جواب ہے The title It's Country for Me is significant because the lesson revolves around rural life. یعنی It's Country for Me کا عنوان اہم ہے کیونکہ سبق جو دیہی زندگی ہے جو گاؤں کی زندگی ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے. It emphasizes the themes of hard work and the dignity of labor. یہ محنت اور مزدوری کی عظمت جیسے موضوعات پر زور دیتا ہے. Joel, the main character, symbolizes these values and expresses love for country life, making the title closely connected to the lesson's theme. یعنی جول جو مرکزی کردار ہے ان ویلیوز یا ان اقدار کی نمائندگی کرتا ہے اور جو گاؤں کی زندگی ہے یا گاؤں کی زندگی سے محبت کا اظہار کرتا ہے جو عنوان کو سبق کے موضوع سے قریبی طور پر جوڑتا ہے. Question number 4. Describe Joel's treatment of Lemby and Jessica the small dog. What does this show? سوال کا مطلب یہ ہے کہ جول نے لیمبی اور جیسیکا یعنی چھوٹے کتے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ سلوک جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے جول ٹریٹس لیمبی اینڈ جیسیکا دا اسمال ڈاگ ود لو اینڈ کیئر. جول لیمبی اور جیسیکا یعنی چھوٹے کتے کے ساتھ محبت اور خیال سے پیش آتا ہے. ہی پرووائڈس فوڈ اینڈ لکس آفٹر دیم. وہ انہیں کھانا فراہم کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. دس ٹریٹمنٹ ریویلز جولس کائنڈنیس اینڈ ریسپانسبلٹی ایمفسائزنگ ہز اسٹرانگ کنیکشن ٹو اینیملس اینڈ دیئر نیڈس.
یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یا یہ جو سلوک ہے جول کی مہربانی اور ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے جانوروں سے مضبوط تعلق اور ان کی ضروریات پر زور دیتا ہے۔ کویشچن نمبر 5، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ یور ڈیلی روٹین ود دیٹ آف جول، ہاؤ وڈ یو ریٹ دا موٹیویشنل لیول آف یور ورک کمپیئر ٹو جولس؟ یعنی اپنے روزمرہ کے معمول کا جول کے معمولات سے موازنہ کریں، آپ اپنے کام کی حوصلہ افزائی کی سطح کو جول کے کام سے کس طرح اس کا موازنہ کریں گے؟ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ بہتر ہے یا جول جو کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جولس ڈیلی روٹین از کوائٹ ڈفرنٹ فرام مائن، ہی ورکس ہارڈ آن دا فارم، کیئرس فار اینیملس اینڈ ہیلپس ادرس۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ جول کا روزمرہ کا معمول میرے سے کافی مختلف ہے، وہ فارم پر محنت کرتا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ مائی روٹین از لیس چیلنجنگ ایز آئی اسپینڈ مور ٹائم اسٹڈنگ اینڈ پلینگ کرکٹ، اوکیجنلی ہیلپنگ مائی فیملی۔ یعنی میرا معمول کم مشکل ہے کیونکہ میں زیادہ وقت پڑھائی اور کرکٹ کھیلنے میں گزارتا ہوں اور کبھی کبھار اپنے خاندان کی مدد کرتا ہوں۔ آئی بلیو جولس موٹیویشنل لیول از سگنیفیکنٹلی ہائر دین مائن۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جول کی حوصلہ افزائی کی جو سطح ہے وہ میری نسبت کہیں زیادہ ہے۔ سگنیفیکنٹلی ہائر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ کویشچن نمبر 6، وٹ اسکلز آر ریکوائرڈ ٹو بیکم اے فل فلیجڈ فارمر؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل کسان بننے کے لیے کون کون سی مہارتیں ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ٹو بیکم اے فل فلیجڈ فارمر ون مسٹ ایکوائر ویریس اسکلز نیسیسری فار مینیجنگ اے سکسیزفل فارم۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل کسان بننے کے لیے مختلف مہارتیں حاصل کرنا ضروری ہے جو کامیاب کھیت کی دیکھ بھال کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ دیز انکلوڈ میکینکس اینڈ مشین آپریشن ٹو ہینڈل اینڈ ریپیئر فارمنگ اکوپمنٹ، اینیمل ہسبینڈری فار کیئرنگ فار لائف اسٹاک اینڈ ویٹرنری کیئر ٹو انشور اینیملز ریمین ہیلدی۔ ان میں میکینکس اور مشین آپریشن شامل ہے تاکہ فارم کی مشینری کو سنبھال سکیں اور مرمت کر سکیں، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے لائف اسٹاک کی دیکھ بھال، اور ویٹرنری کیئر تاکہ جانور صحت مند رہیں۔ یعنی ویٹرنری کیئر کا مطلب ہے کہ جانوروں کا خیال رکھا جائے۔ Apart from it, agriculture knowledge and business management are the skills which enable a farmer to run his farm efficiently۔ اس کے علاوہ زرعی تعلیم یا علم اور کاروبار کی جو انتظام ہے، اس قسم کی مہارتیں کسان کو اپنا جو کھیت ہے یا جو فارم ہے وہ مؤثر طریقے سے چلانے کے قابل بناتی ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 7، ان وٹ وے ڈز جول پلے دا رول آف این ایڈلٹ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جول کس طرح ایک بڑے یا بالغ بندے کا کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈسپائٹ بینگ اے ٹین ایجر جول ٹیکس رسپانسبلٹی فار دا فارم، کیئرس فار اینیملز اینڈ ہیلپس ہز فیملی ود ڈیلی ٹاسکس۔ ہز سینس آف ڈیوٹی اینڈ ہارڈ ورک ریفلیکٹس ہز میچیورٹی، شوئنگ دیٹ ہی ایکٹس لائک این ایڈلٹ۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان ہونے کے باوجود یا کم عمر ہونے کے باوجود جول فارم کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنے خاندان کی روزمرہ کے کاموں میں مدد بھی کرتا ہے۔ اس کا فرض شناسی اور محنت اس کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے، یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فرض کو سمجھنا، یعنی اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو پہچاننا اور سخت محنت کرنا، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ایک پختہ بندہ ہے، ایک میچیور بندہ ہے۔ شوونگ دیٹ ہی ایکٹس لائک این ایڈلٹ، اور یہ سب کچھ یہ دکھاتی ہے کہ وہ ایک بڑے یا بالغ بندے کی طرح کام کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔